اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف سیال چینل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اپنے آبائی گاؤں آیا ہوں جس کا نام کمالیہ، اور اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے 724 کاف پہ۔ تو بچوں کی ونٹر ویکیشنز ہوئی تو سوچا کہ گاؤں کا بھی چکر لگا لیا جائے، اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں گاؤں آ کر۔ اور ایک شہر کی لائف اور گاؤں کی لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ گاؤں میں سب چیزیں خالص، اور شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں خالص نہیں ملتی۔ تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر، اور انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ایک جو آبائی گاؤں کی خوشبو ہوتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو شہر کمالیہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بتایا میں نے آپ کو 724 گاف پہ۔ کمالیہ شہر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی کچھ مشہور چیزیں جو کہ ہمارے پورے پاکستان میں یہاں کی چیزیں جاتی ہیں، پورے پاکستان پنجاب میں یہاں کا کھدر سب سے پہلے تو یہاں کا کھدر مشہور ہے، پہلے پوری دنیا میں یہاں سے کھدر جاتا ہے، اور کمالیہ کا نام کھدر کے والے سے بہت یاد رکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے کہ وہاں کا کھدر مشہور ہے، اور لوگ بڑے دور سے آتے ہیں، اور یہاں کی سوغات ہے یہ کھدر، وہ بھی لے کر جاتے ہیں کہ کمالیہ کا کھدر بڑا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ پولٹری کا کام یہاں پہ بہت زیادہ ہے، جو کہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ پولٹری کا جو کام ہے وہ اس کا گڑھ کہہ لیں، یا سب سے زیادہ پروڈیوسنگ جو ہوتی ہے وہ شہر کمالیہ سے ہے پورے پنجاب میں۔ تو اس لیے یہاں پر بہت زیادہ اس کی پیداوار ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اپنا روزگار بھی ان کا ہے اس حوالے سے، اور مطلب معاش اپنا جو ہے وہ ان کا بیسک یہ یہاں کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر زمین سرخیز زمینیں ہیں جہاں پر مختلف قسم کی فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں کا پانی بھی بڑا زبردست پانی ہے، میٹھا پانی کہتے ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں پہ ان کے آس پاس نیچے کا پانی میٹھا نہیں، کڑوا ہوتا ہے، جو فصلوں کو بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یہاں کی مین جو فصلیں ہیں وہ گنا ہے، گنے کے علاوہ چاول ہیں یہاں بوئے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آج کل گندم یہاں کاشت کی جا رہی ہے، بلکہ کاشت ہو چکی ہے۔ جو یہاں کی یہ 3 فصلیں تو مین ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی فصلیں لگاتے ہیں لوگ، لیکن یہ علاقہ ان 3 فصلوں کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر یہ زیادہ کاشت کی جاتی ہیں۔ تو یہاں آ کے محسوس ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کی اور ایک شہر کی زندگی میں کیا بندہ فرق محسوس کرتا ہے۔ یقین کیجئے یہاں ایک پرسکون ماحول اور پرسکون فضا، کہ آپ اندازہ کیجئے پیچھے اور میرے کھیت، آس پاس کھیت ہیں، اور اتنا یقین کیجئے انجوائے کیا جا رہا ہے، اور فضا کا ماحول اتنا اچھا ماحول لگ رہا ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ بندہ یہیں رہ جائے۔ تو اس لحاظ سے شہر میں فضا شہر کی دیکھا جائے، افراتفری شہر کی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں آپ اس طریقے سے بھی تھوڑا سا کمپیئر ہے کہ یہاں پر آ کے بندہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے بندے کی، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ علاقہ آبائی کسی کا بھی ہو، اس کا جو لگاؤ پیار ہوتا ہے اس سے اپنے علاقے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے، وہ جہاں بھی چلا جائے، وہ کسی بھی جگہ کسی مقام پر چلا جائے، یعنی کہ شہر کی لائف میں آپ ترقی کرتے کرتے آپ ایک بہت بڑے مقام پر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی شخص اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی علاقے کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو یہ بلکہ خاص محبت کا ایک اس کا ایک دل کرتا ہے، اور دل میں ہونی بھی چاہیے کہ جہاں پر سے آپ کا تعلق ہے اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اور بندے کو جتنی بھی ترقی کر جائے آج کے دور میں، وہ اگر اپنے آبائی علاقے کو بھی یاد رکھتا ہے ساتھ ساتھ، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ یہاں کا تھا، کہاں چلا گیا ایک بندہ، اور اپنے آبائی علاقے کو نہیں بھولا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، نہیں بھولنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں ایسے کہ جو اپنے علاقوں کو، آبائی علاقوں کو بھول کے اپنی شناخت کو بھی چینج کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی شناخت کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے علاقوں کا بتاتے بھی نہیں ہیں،
اور بس شہر کی زندگی میں رواں دماں ہیں، افراتفری میں چل رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں اور انجوائے ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو بتانے کا مطلب کہ اپنے آبائی علاقوں کا نہ بھولا کریں، ان کو یاد رکھا کریں، یہ بھی ایک محبت تقاضا ہے ہمارا ان سے، اپنے آبائی علاقے سے۔ دوسرا، یہاں کے گاؤں کے لوگ، ان کا رہن سہن بڑا سادہ ہے۔ ہم تو شہر کی لائف میں اتنا افراتفری ہوتی ہے اور ماحول اتنا عجیب سا ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، اپنا کام، کھیتوں میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں جلدی صبح فجر کے بعد ہی، اور جلدی شام کو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، اور جلدی یہاں پر سونا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شہروں کی طرح کہ رات کو 11-12 بجے تک جاگنا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بڑی سادہ لائف ہے، اور سادہ لائف پہ ہی ان کی صحت بھی ہے۔ ادھر کے لوگ بڑے صحت مند ہیں ماشاءاللہ، اور سادگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مطلب اس طریقے سے زندگی گزار کر انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی یہی ہے، اس پر فوکس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، ایڈجسٹ کیا ہوا انہوں نے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کر، اور اپنے رشتہ داروں سے مل کر خصوصی طور پر اچھا لگتا ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کو خاص طور پر کہتا رہتا ہوں ویڈیو میری پرانی جو ہیں اس میں، کہ اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولا کریں، اسپیشلی جو اپنے غریب رشتہ دار ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں، اور جتنا بھی آپ امیر ہو جائیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض رکھا ہے، یہ آپ پر فرض ہے ہم پر، کہ ہم ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہیں، ان کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں آ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ کوشش تو کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھ پاؤں، اور کوشش ان سے ملنا جلنا بھی رکھا جائے۔ تو میری کوشش ہوتی جتنے بھی دنوں کے لیے میں آؤں تو یہاں پر ان سے ملوں، ان کا حال احوال پوچھوں، اور ان کے جو بھی دکھ درد ہوتے ہیں، چلو ان سے پوچھ کے حل آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے ڈسکشن کریں، ان سے پوچھ گچھ کریں کیسی لائف چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں وہ خوش ہوتے ہیں انہی باتوں سے۔ تو ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، کہ وہ جس طریقے سے ایک گاؤں کی لائف میں گزار رہے ہیں اور اپنی غریبی کی لائف گزار رہے ہیں، تو اس طرح ان کا حوصلہ افزائی کریں، ہو سکے تو ان کی ہیلپ بھی کیا کریں۔ تو ہمارا مین مطلب یہی میرا ہے کہ یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک خاص حصہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں کا 70% دیہی ایریا ہے، مطلب دیہات میں رہنے والا علاقہ پاکستان کا 70% ہے، تو انہی میں سے ہمارا بھی یہ گاؤں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے شہروں میں انہی کے گندم آتی ہے، چاول انہی کا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے گنے کی فصل ہے جس سے چینی بنتی ہے، تو یہ دیہی ایریوں سے جاتی ہے۔ تو ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جو اسپیشلی گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعض شہر میں لوگ جو رہتے ہیں وہ گاؤں والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو بس عجیب سے ناموں سے پکارتے ہیں جو گاؤں کے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اور بہت ہارڈ ورکنگ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنا کتنا مشکل ہے، تو وہ کر رہے ہیں، اس سے آپ اپنا بھی جو ذریعہ انکم ہوتا ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی جو فصلیں ہوتی ہیں یہی مطلب ہم تک پہنچتی ہیں شہروں تک، جیسے ہی کر کے مطلب چاول ہو گیا یا گندم ہوگی، یہ مین چیزیں یہیں سے جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب جب بھی اپنے گاؤں آئیں تو ان کا حال وال پوچھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ان کی گھل مل جایا کریں ان کے ساتھ، اور اپنے شیئر کیا کریں چیزیں، تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا، اور ان رشتہ داروں کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ میں اسپیشل کسی بھی گھر جاتا ہوں تو وہ ملنے بھی چلا جائے بندہ، اچھا محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی بندہ کہ ایک شہر میں رہنے والا وہ چند مہینوں بعد آتا ہے، 1-2 دن کے لیے آتا ہے، ان کے گھر چلا جائے تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور ان کو وہ خوش محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے یہی خوشی بانٹنا، یہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے خوشیاں بانٹتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کی پھر کرم نوازی ہوتی ہے
تو اسی میں اللہ کا بھی فضل کرم ہوتا ہے ہم پر، اور ہم آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ ہمارا مضبوط سے مضبوط رہتا ہے، جس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، اور میری بھی خاص طور پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے 2-3 گاؤں ہیں، تو یہ تو میرا بائی گاؤں ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے ہیں رشتہ داروں کے گاؤں، جہاں میں جاتا ہوں اس میں ایسی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مل پاؤں اور ان سے حال احوال پوچھوں۔ تو اسی طریقے سے میرے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گاؤں، اپنے علاقوں کو مت بھولا کیجیے، ان کو آپ یاد رکھیں، اور اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ آج میں یہ ایک پرس ماحول سے پیچھے یہ دیکھیے کہ یہ سرسوں کا فصل ہے، جس کو سرسوں کا ساگ آپ کھاتے ہوئے سنا بھی ہوگا، اس کی فصل ہے، تو بڑا اچھا محسوس میں کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، اور بڑا انجوائے بھی کر رہا ہوں، تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ تو کوشش میری یہ ہوگی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب بھی آؤں میں اپنے گاؤں، تو ایک آدھ ویڈیو بنا لیا کروں، تو آپ لوگوں سے شیئر کر لیا کروں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پرانے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے۔ تو ابھی مجھے آپ اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔